اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 18 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فاعل، مفعول، فعل جو ہے اس سے فعلا، جعلا اور فتحا جو ہے، نصرا، خلقا جو ہے وہ اس کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم TPI کے ساتھ کرتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر فعل کی اپنی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر و نہیں۔ تو ہم نے جو اب تک سیکھا ہے، مثلا فعلا سے ہم نے یہ سیکھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ اور اس کا مضارع کا ٹیبل کچھ یوں سیکھا تھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو۔ امر نہیں کے سیرے ہم نے یوں سیکھے تھے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ اس بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 جو ہے ابواب ہوتے ہیں: فتح، یفتح، افتح، نصرا، ینصرو، انصر، ضربا، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع۔ اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ فاعل، مفعول اور فعل بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ فعلا سے ہم نے دیکھا الف کے اضافے کے ساتھ یہ تبدیل ہو کے فاعلن بن جاتا ہے۔ فاعلن من کرنے والا، یعنی لام پہ جو ہے 2 پیش آ جاتے ہیں زبر کی جگہ، اور عین کے نیچے زیر آ جاتا ہے، الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے فعلا سے فاعلن کرنے۔ اور اگر اس کے شروع میں میم لگا دیں، عین کے بعد واو لگا دیں، تو یہ بن جاتا ہے مفعول۔ اب وہ جو عین کے نیچے زیر تھا وہ پیش ہو گیا، اور لام پہ 2 پیش ہو گئے۔ فعلا سے اب کیا بن گیا؟ مفعول، مفعول جس پر کام کا اثر پڑا۔ اور پھر فعل کیا ہوتا ہے؟ فعلن، اصل میں یہ لفظ ہے، یعنی فا کے نیچے زیر آ گئی، عین پہ جزم، اور لام پہ جو ہے تشدید، یعنی 2 پیش آ گئے۔ فعلن کا مطلب ہے کرنا یا کام کا نام، اسے مصدر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مصدر جو ہے کیا ہے؟ فعلن ہے۔ تو فعلا سے ہم نے یہ 3 چیزیں بنائی: فاعل، مفعول، فعل۔ یہ تینوں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ان کو کہتے ہیں اسم۔ مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل۔ اب تک جو ہم بناتے آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ فعل کی جو حالتیں تھی۔ مثلا فعلا کیا تھا؟ فعل تھا۔ یفعلو کیا تھا؟ فعل تھا۔ افعل کیا ہے؟ فعل تھا۔ یہ 3 جو ہم نے افعال بنائے تھے، یہاں یہ 3 جو ہے اسم بنے: فاعل، مفعول، فعل۔ اور اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا، کوئی بھی ایسا جو ہے لفظ یا کلمہ جس کے یا تو شروع میں الف لام آئے، یا اس کے اوپر تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آئے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش ہیں۔ یہ 2 پیش ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم۔ فعل اور اسم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، فعل پہ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اسم پہ ہمیشہ تنوین آئے گی یا الف لام آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ اسم ہے، کیوں؟ ان کے آخر میں 2 پیش آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، فاعل کرنے والا، اور مفعول جو ہے، اب یہ فاعل جو ہے 3 حالتوں میں آ سکتا ہے: 2 پیش کے ساتھ آ سکتا ہے، فاعلن 2 زبر کے ساتھ آ سکتا ہے، فاعلن 2 زیر کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اور اگر میں الف لام لگا دوں تو یہ بن جائے گا الفاعل، یعنی 1 پیش رہ جائے گا، الفاعلہ 1 زبر رہ جائے گا، الفاعلی 1 زیر۔ گویا یہ جو ہم نے لفظ
فائل بنایا ہے اس کی 6 حالتیں ہو سکتی ہیں، فائلن، 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 الفائل، الفائلہ، الفائل۔ اسی طرح جو ہم نے مفعول بنایا تھا اس کی بھی 6 حالتیں ہوں، کیا ہو جائے گا؟ مفعول، مفعولن، مفعول، المفعول، المفعول، المفعول۔ فعل جو ہے مصدر نام، اس کی بھی حالتیں اسی طرح تبدیل ہوتی ہیں، فعل، فعلن، فعل۔ تو یہ جو ہے کہنے کا مقصد ہے یہ جتنے اسما ہیں یہ اپنی حالتیں بدل کر آ سکتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 1 زبر 1 زیر کے ساتھ۔ اب آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا فاعل جو ہے، فاعل لام سے ہم نے بنایا فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ تو آپ میں سے کوئی ایک بار دہرا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یس پلیز، ہمت کیجیے۔ جی، فاعل کرنے والا، مفعول، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ یہ اصل میں یہاں پڑھاتے ہوئے ہم اس لیے یہ آپ سے زیر زبر پیش لگواتے ہیں تاکہ وہ جو کنسپٹ آپ کے ذہن میں اسم کا ہے وہ پکا ہو جائے کہ یہ اسم ہے، ورنہ ان کو ہم فاعل مفعول فعل جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذہن میں پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، ان کے اوپر 2 پیش 2 زبر 2 زیر یا 1 پیش 1 زبر 1 زیر لگا ہوا تاکہ یہ فعل سے منفرد ہو جائیں، فعل سے علیحدہ ہو جائیں، پہچاننے میں آسانی۔ آئیے اب اس کا پورا ٹیبل آپ کے سامنے میں پھر دوبارہ لے آیا ہوں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور مضارع میں یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اور امر نہیں تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ اب اس ٹیبل کا آخری حصہ جو اب تک اس میں نہیں تھا وہ شامل ہو گیا، فاعل، مفعول، فعل۔ یہ پورا ٹیبل ہے جو QC 1 کی حد تک، QC 1 کی حد تک آپ نے اتنا ہی ٹیبل کا حصہ سیکھنا ہے، اس کے باقی حصوں کو ہم نے نہیں چھیڑنا۔ اب اس میں یہ جو ریڈ چوکٹے بنے ہوئے ہیں، یہ جو خانے بنے ہوئے ہیں، باکس بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ جو پہلے 3 ہیں، فعلا، یفعلو، افعل، یہ کیا ہے؟ یہ افعال کی چابی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کیز۔ کیوں؟ یہ جو فعلا کی چابی سے یہ پورا ٹیبل بنتا ہے، یفعلو سے یہ پورا ٹیبل بنتا ہے، افعل سے یہ امر نہیں کا پورا ٹیبل بنتا ہے، اس لیے یہ چابی ہے۔ اور یہ جو فاعل مفعول فعل ہے، یہاں چونکہ جگہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے صرف اس کو یہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا کہ فاعل مفعول، دیکھنے میں آپ کو 3 لگے، اصل میں یہ جو فاعل صاحب ہے اس کے نیچے بھی اسی طرح پورا ٹیبل بنتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو 6 اس کی حالتیں بتائی، فاعل، فاعلن، فاعلن، الفاعل، الفاعلہ، الفاعل، یہ تو واحد تھا۔ اسی طرح اس کے تسنیہ کے بنتا ہے، اسی طرح جمع کے الفاعلون، الفاعلین، الفاعلین، یا فاعلون اور جو ہے فاعلین، فاعلین، یہ پورا ٹیبل ہے ہر ایک کا۔ تو یہاں صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا کہ 6 چابیاں کیسے بنتی ہیں، 3 تو افعال کی ہے، 3 یہ اسماء کی، لیکن ذہن میں آپ کی کلی رہنی چاہیے کہ یہ پورا ٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جیسے یہ فعالہ کا پورا ٹیبل ہے، یفعلو کا آ رہا ہے، افعل کا آ رہا ہے، اسی طرح یہ فاعلون کا بھی اپنا پورا ٹیبل ہے، مفعول کا بھی ہے اور فعل کا بھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ 6 چابیاں تھیں، فعالہ سے ہم نے فاعل مفعول فعل بنایا، اب اس کا مکالمہ لیتے ہیں۔ مکالمہ وہی ہے جو ہم اب تک پڑھتے ہیں، حل انت فاعل، یا تو جو ہے فاعل کرنے والا ہے، تو انت کا جواب آنا سے ہوگا، کیا کہے گا؟ نعم انا فاعل، ہاں میں فاعل، میں کام کرنے والا ہوں۔ اور جمع لیں گے حل انتم فاعلون، اب یہ جو انتم ہے یہ نحنو کی طرف پلٹ جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ نعم نحنو فاعل۔ باقی الفاظ ویسے رہیں گے پورے جملے کے جو سوال میں جواب میں۔ آئیے اب فتح سے ہم لیتے ہیں، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتح کھول، فاتحن، مفتوح، فتح۔ جی اس کو بھی دہرا لیجئے پلیز۔ جی، فاتحن
مفتوحن فتحن. ویری گڈ. چلیے یہ تو ہو گیا. اب اس کا مکالمہ لیتے ہیں. حل انت فاتح, کیا آپ جو ہیں فتح کرنے والے ہیں؟ تو آنا آئے گا اس کا جواب, نام آنا. اگر ہم اب دیکھیں اس میں اضافی لفظ لے. حل مسجد مفتون, مسجد جو ہے غیب ہے, یہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا, وہ ہوا ہی ہم کے خانے میں آئے گی. حل مسجد مفتون, کیا مسجد کھلی ہے؟ تو ہوا ہم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ خود ہی آتے ہیں, تو مسجد خود ہی آئے گی جواب میں. کیا آئے گا؟ نام المسجد. صرف تبدیلی ہوتی ہے انتا کی آنا سے, انتم کی نانوں سے. باقی جو چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ ہوا خود ہو, کوئی اسم ہو, ہوا کی جگہ اسلم ہے, زید ہے, اکرم ہے, محمود ہے, یا جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ہو, وہ سب ہے. یا پھر جو ہے کوئی چیز ہو, جیسے شیئن, مسجد, مکتوب, کتاب, کوئی اسم آ جائے, وہ سب اس غیب کے صیغے میں شمار کہتے ہیں. جیسے ان کا جواب جو ہے یہ انہی کا ہوتا ہے, یعنی ہوا ہوا ہوتا ہے, ہم ہوتا ہے, کتاب کتاب ہوگا, مسجد مسجد ہوگا, شے شے. کوئی تبدیلی آئے گی انتا اور آنا کے معاملے میں, یعنی مخاطب اور متکلم واحد کے, یا جمع جیسے ہم کہتے ہیں انتم و اور نہ. بڑی مزے کی بات یہ ہے, یہ مخاطب اور متکلم میں تسنیہ ہی نہیں ہے. تسنیہ کا چکر ہی ختم ہو گیا. اس میں یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا. یہ جمع جو ہے یہی تسنیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا. یہ جو جمع نحنو کا صیغہ ہے نا, یہ دو کے لیے بھی استعمال ہوگا, دو سے زیادہ کے, جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں وہ دو بھی ہو سکتے ہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عربی میں یہ ایک تخصیص ہے کہ دو کے لیے علیحدہ ہوتا ہے, لیکن متکلم کے لیے دو کا صیغہ ہی نہیں ہے. تو لہذا آپ نے صرف آنا اور نحنو کے جو ہے متکلم کے صیغے جو ہے کرنے ہیں. آئیے اگلا لیتے جعلہ سے. جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا, جاعل مجعول جعل. یس پلیز. جی, جائل مجعول جعل. جعل یعنی پیش کی آواز آپ نے دونوں پہ, اور سادگی کے لیے کہہ سکتے ہیں جاعل مجعول جعل, لیکن ذہن میں پتا ہو کہ یہاں پہ کیا ہے, تنوین ہے. تو جعلہ سے ہم نے جائل مجعول جعل بنائے. آئے اس کا مکالمہ لیتے ہیں. حل انت جائل, انت آنا کے ساتھ تبدیل ہو گیا, کوئی خاص نہیں ہے, نام آنا جائل. جمع کے لیے ہم انتم جو ہے, حل انتم جائلون, انتم کو جو ہے نام سے بدل دیں گے, تو کیا ہوگا, نام جائل. اب ناصرہ سے دیکھتے ہیں. ناصرہ سے ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنے, یعنی ناصر منصور نصر. تو جیسے پلیز آپ دہرا دیجیے اس بات. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی, نصر مدد کرنا. جزاک اللہ خیر. آئیے ہم نے ناصرہ سے ناصر منصور نصر بنایا تھا, اب اس کا مکالمہ بھی دیکھ لیں. حل انت ناصر, کیا آپ ناصر ہیں؟ نام آنا ناصر. حل انتم منصور, کیا آپ منصور ہیں؟ اب دیکھیں انت آیا ہے, صرف ناصر کی جگہ منصور, یعنی مفعولی حالت لے لیے اس نے, تو وہ کہے گا انت ہمیشہ آنا, نام آنا منصور, میں منصور ہوں جس کی مدد کی گئی. تو خلق کا ٹیبل بناتے تھے. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا, خالق مخلوق خلق. جی برادر رحمان. خالق مخلوق خلق. جزاک اللہ. اب آ گیا ہمارا سوال جواب کا مرحلہ. وَلَقَدْ کا ترجمہ کیجئے, اور تحقیق, اور ہم نے آسان کیا, اور البتہ تحقیق, اور البتہ ABCD. جی واقع میں نے لے لیجیے. اور البتہ تحقیق. سی. دوسرا سوال ہے یسرنا کا ترجمہ کیجیے. نا کا لفظ آیا, آسانی پیدا کی, ہم نے آسان کیا, ہم اسے آسان بناتے ہیں, ہم آسان بنا دیں گے. جی یسرنا, ہم نے آسان کیا. درست. تیسرا ہے ذکر کے کتنے معنی ہیں؟ 2 4 3 1, کتنے ہوں گے؟ ذکر کے معنی 2 ہے, یاد کرنا اور ذکر. اچھا.
حکم. وَعَلَّمَهُ کا ترجمہ بتائیے. اور سیکھا اس سے، سکھاتا ہے اس کو اور سکھاتا ہے اور وہ سکھائے اس کو. واسط کا لفظ آیا اور وہ کا صیغہ آیا سامنے درمیان میں علامہ اور سکھاتا ہے اور اس سکھاتا ہے. کو، اور ہاں سکھاتا ہے ٹھیک. یہ آج کل ہم یہی کر رہے ہیں نا. نصرہ ہو کو ملا ہے، نصرہ ہو اس نے مدد کی، اس کی وہی چیز ہے علامہ. ڈی ہو گیا. علامہ اور وہ سکھاتا ہے اس کو، ہو کا صیغہ ہے. اور تو وہ کیا سکھائے لکھا؟ اس کو. ہاں، اور وہ سکھائے اس، سکھاتا ہے اس کو یا سکھائے اس کو. یہ بی اس کا صحیح ہے، لیکن ڈی کے اندر الف کا ترجمہ نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ ہم ڈی کی طرف جائیں گے جس میں اور کے معنی بھی آ گئے اور ہو کے صیغے کے بھی آ گئے اور علامہ کے بھی. جی بن نیات کا معنی بتائیے. اور نیتوں سے، اور نیتوں پر ہیں، نیتوں کے مطابق آپ کی نیت. بن نیات، با کو علیحدہ کر دیں، نیات جو جمع کا صیغہ. جی دیکھیں، اور نیت تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہاں پہ واو نہیں ہے. نیتوں پر ہیں، یہ تھوڑا سا اس کے قریب قریب ہے. نیتوں کے مطابق ہیں، یہ جو ہے بہت ہی دور ہے. آپ کی نیت یہ تو بالکل ہی دور ہے. کیوں؟ یہ تو نیتوں پر. واحد. تو پہلا اور نی- آخری تو ویسے ہی آؤٹ ہو گیا. پیچھے دو ہیں، ان میں دیکھیں کون سا اس کے قریب تک ہے. تو یہ جو نیتوں میں ہاں نیتوں پر پر با جو ہے اس کے ایک معنی پر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ با ہے نا اپنے معنی حروف جر ہے، سوری پارٹیکل ہے، تو اپنے معنی جو ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں. اچھا، فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلو، فاعلون، فاعلین، بی اینڈ سی. جی فائلون. یہ دونوں ہیں. وہ جو یہ ہے جو فائلین بھی جمع، وہ تسنیہ میں ہے. ٹھیک. کیونکہ ہم بی جمع اینڈ سی. بنانے کے لیے دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، واؤ اور یا نون. تو یہ دونوں جمع ہیں، تو اس لیے یہ ڈی جو ہے زیادہ مناسب ہے. فاعل کا کیا مطلب ہے؟ جس پر کام کا اثر ہوا، کرنے والا. کام تینوں سے ہی ہے. فاعل کرنے والا بھی. کرنے والا تو صرف ایک ہی صحیح ہوگا، یعنی بی. جائلون کا واحد کیا ہوگا؟ ہاں، جعلہ، جائل، یا جعلو، مجہول. اب مجہول تو ہو نہیں سکتا، وہ بھی نکل گیا. جعلہ فعل ہے، وہ بھی نکل گیا. پیچھے دو رہ گئے. یجعلو، یہ جو ہے یہ بھی فعل ہے مضارع کا، تو جائل خود رہ گیا. جائل. یعنی جائل. جائلون جو ہے جو وہ ہے. جائل. مفعول کی جمع بتائیے. مفعولون، فاعلون، فاعلین، یفعلون. اب اس میں جو کہ مفعولون. مفعولون ایک ہے جس پہ واو نون کا صیغہ فٹ ہو رہا ہے، باقی جو ہے وہ اس سے لا تعلق ہے. اور آخری ہے ہوا. فاتح کا کیا معنی ہے؟ وہ کھولنے والا ہے، آپ کھولنے والے ہیں، ہم کھولنے والے ہیں، یا کیا ہے؟ جی وہ ہوا کھولنے والا ہے. فاتح، وہ کھولنے والا. وہ کھولنے والا ہے. آئیے یہ ٹیبل ہم نے دہرا لیا. فاعل سے جو ہے فعلہ سے کیا بنتا ہے؟ فاعل، مفعول، فعل. اور اس کی جمع یہ دیکھیں، واو نون اور یا نون سے فاعلون، فاعلین. اور مفعول کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون اور یا نون سے مفعولون، مفعولین. اگلا فتح ہاں سے جو ہے فاتح، مفتوح، فاتح. اور جمع کیا ہوگا؟ واو نون سے فاتح کی فاتحون اور یا نون سے فاتحین. مفتوحون کی جمع بنانا چاہیں تو واو نون سے مفتوحون اور یا نون لگا کے مفتوحین. اسی طرح جعلہ سے ہم نے بنا جائل، مجہول، جائل. اب جائل جو ہے اس کی اگر ہم جمع بنائیں تو کیا ہوگا؟ واو نون سے جائلون، یا نون سے جائلین. اور مجہول جو ہے چونکہ اسم ہے، اس کی بھی جمع بنے گی. کیا بنے گا؟ واو نون سے جائلون اور یا نون سے جائلین. اب نصرہ جو ہے اس سے ہم نے بنایا ناصر، منصور، نصر. اب ناصر کی جو ہے وہ جب ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ جی آپ لوگ بنائیے، اب جمع بنائیے ناصر کی. ناصرون، ناصرین. واو نون اور یا نون سے ناصرون، ناصرین. اور منصور کی بھی جمع بنائے. منصورون، اور منصورین. منصور یعنی اسم کی جمع بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے. ہم نے مذکر کے لیے یہ دیکھا تھا، واو نون یا نون لگاتے، مؤنث ہو تو اس کے آخر میں الف تا لگاتے. بس الف تا میں صرف دو حالتیں بدل جاتی ہیں، ایک میں پیش آ جاتے ہیں
دو پیش، ایک میں اور دوسری میں جو ہے اس کے اندر 2 زیر آ جاتے. تو آئیے انی فاعل ذالک، بے شک میں کرنے والا ہوں. انت فاتح، آپ کھولنے والے ہیں. الکتاب مفتون، کتاب کھلی ہوئی ہے. آپ سب کھولنے والے. انتم فاتحون، مومن لوگ کرنے والے. المومنون فاعلون، وہ بنایا ہوا ہے. ذالک مجہول. حل انت فاعل، نام آنا فاعل. حل انت ناصر، نام آنا ناصر. حل مسلمون منصورون، نام المسلمون منصورون. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.